بہت زمانہ پہلے بادلوں سے بھی اوپر ایک حیرت انگیز دنیا آباد تھی جسے وادی چاندنی کہا جاتا تھا۔ وہاں ہر طرف نیلے جگنو اڑتے تھے، درختوں پر چاندی جیسے پھول کھلتے تھے اور جھرنوں کا پانی ستاروں کی طرح چمکتا تھا۔ اس جادوئی دنیا میں ہزاروں پریاں رہتی تھیں، مگر ان سب میں سب سے خوبصورت اور نرم دل پری نورا تھی۔ اس کے لمبے سنہری بال ہوا میں لہراتے تھے، اس کے پروں سے نیلی روشنی نکلتی تھی، اور جب وہ ہنستی تو پھول خود بخود کھل جاتے تھے۔ نورا باقی پریوں کی طرح صرف محلوں میں رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے جنگلوں میں گھومنا، زخمی پرندوں کی مدد کرنا اور رات کے وقت ستاروں سے باتیں کرنا بہت پسند تھا۔ ایک دن پریوں کی ملکہ سیلینا نے تمام پریوں کو اپنے عظیم محل میں بلایا۔ محل مکمل شیشے اور ہیرے سے بنا ہوا تھا۔ اس کی دیواروں سے روشنی نکلتی تھی۔ ملکہ نے کہا، انسانوں کی دنیا خطرناک ہو چکی ہے، وہاں لالچ اور نفرت بڑھ رہی ہے، کوئی پری زمین پر نہیں جائے گی۔ سب پریاں خاموش ہو گئیں، مگر نورا کے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسی رات نورا محل کی بیلکونی میں کھڑی زمین کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں اندھیرا نظر آیا۔ نہ کہیں روشنی تھی، نہ خوشی، صرف اداسی۔ آخر وہاں کیا ہوا ہے؟ نورا نے خود سے کہا۔ تبھی ایک بوڑھا الو اڑتا ہوا آیا۔ اس کا نام حکیم تھا۔ وہ وادی کا سب سے عقل مند پرندہ سمجھا جاتا تھا۔ حکیم نے کہا، زمین کے اس گاؤں پر ایک سیاہ جادوگر زارق کا سایہ چھا گیا ہے۔ اس نے گاؤں کی خوشیاں چرا لی ہیں۔ نورا پریشان ہو گئی۔ کیا کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا؟ حکیم بولا، صرف وہی جس کے دل میں سچا نور ہو۔ نورا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زمین پر جائے گی۔ اگلی رات وہ خاموشی سے آسمان سے نیچے اتری۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ درخت سوکھے ہوئے تھے، بچے اداس بیٹھے تھے اور لوگوں کے چہروں پر خوف تھا۔ وہیں اسے ایک چھوٹی بچی ملی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کے کپڑے پرانے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی۔ آپ کون ہیں؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ نورا نے مسکرا کر کہا، میں ایک دوست ہوں۔ عائشہ نورا کو اپنے گھر لے گئی۔ اس کی ماں بیمار تھی اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر نورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خاموشی سے اپنے جادو سے پورے گھر میں روشنی پھیلا دی۔ اچانک خالی برتن کھانے سے بھر گئے اور کمرے میں گرمی پھیل گئی۔ عائشہ خوشی سے بولی، آپ واقعی جادوئی ہیں۔ اگلے دن نورا نے گاؤں کے لوگوں سے بات کی۔ سب نے بتایا کہ پہلے یہ گاؤں بہت خوشحال تھا، مگر جب سے زارق آیا ہے ہر چیز تباہ ہو گئی ہے۔ زارق ایک طاقتور جادوگر تھا جو اندھیرے کے پہاڑ میں رہتا تھا۔ وہ لوگوں کی خوشیاں چرا کر اپنی طاقت بڑھاتا تھا۔ نورا نے فیصلہ کیا کہ وہ زارق کا مقابلہ کرے گی۔ رات کے وقت نورا اور عائشہ جنگل کے راستے اندھیرے کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں خوفناک درخت، چمکتی سرخ آنکھیں اور عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ایک بہت بڑا بھیڑیا ان کے سامنے آ گیا۔ عائشہ ڈر گئی، مگر نورا نے محبت بھرا جادو کیا۔ بھیڑیا فوراً پرسکون ہو گیا۔ تبھی بھیڑیا بولا، میں اصل میں ایک محافظ ہوں۔ زارق نے مجھے جادو سے قید کیا ہوا تھا، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس کا نام آزر تھا اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ اندھیرے کے پہاڑ پہنچ گئے۔ وہاں ایک خوفناک قلعہ تھا جس کے ارد گرد کالا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی نورا اندر داخل ہوئی، زارق کی گرجدار آواز سنائی دی، ایک چھوٹی پری مجھے روکنے آئی ہے۔
زارق لمبا سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا، اس کی آنکھیں سرخ آگ کی طرح جل رہی تھی۔ نورا نے بہادری سے کہا، میں تمہیں معصوم لوگوں کی خوشیاں چرانے نہیں دوں گی۔ اچانک پورا قلعہ ہلنے لگا۔ زارق نے سیاہ جادو کی لہریں چھوڑی، جبکہ نورا نے چاندنی جیسی روشنی پھیلائی۔ روشنی اور اندھیرے کی خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ زارق بہت طاقتور تھا۔ ایک لمحے کے لیے نورا کمزور پڑ گئی۔ تبھی عائشہ آگے بڑھی اور زور سے بولی، نورا، آپ ہار نہیں سکتی، آپ نے ہمیں امید دی ہے۔ عائشہ کی آواز سن کر نورا کے پروں سے پہلے سے زیادہ روشن نور نکلنے لگا۔ اس کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی۔ نورا نے اپنی چھڑی آسمان کی طرف اٹھائی اور محبت، امید اور روشنی کا سب سے بڑا جادو کیا۔ پورا قلعہ روشنی سے بھر گیا۔ زارق چیختا ہوا دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جیسے ہی زارق ختم ہوا، آسمان صاف ہو گیا، بارش برسنے لگی اور مردہ درخت دوبارہ ہرے ہو گئے۔ گاؤں والے خوشی سے رونے لگے۔ ملکہ سیلینا کو بھی سب معلوم ہو گیا۔ وہ خود زمین پر آئی اور نورا سے بولی، تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی پری نہیں کر سکی۔ اصل طاقت جادو میں نہیں، بلکہ اچھے دل میں ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد نورا کو روشنی کی محافظ کہا جانے لگا، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب رات کو آسمان میں سنہری روشنی چمکے تو سمجھ لو پری نورا کسی نہ کسی کی مدد کرنے آئی ہے۔